اس دربار میں بڑے بڑے اکابر صحابہ وغیرہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری طبعی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے مدینے میں میری موت آئے اور مدینے کی زمین مجھ کو قبول کرے، میں مدینے کی زمین کا خاک بنوں، یہ میری خواہش یہ ہے۔ تو مجھ کو یہ بتا دیجئے کہ میری عمر کے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن باقی ہیں، میں کتنا جیوں گا؟ مجھ کو اگر آپ بتا دیں، مجھ کو اگر معلوم ہو گیا تو میں مدینے سے باہر حج کرنے کے لیے بھی جاؤں گا، کسی ضرورت کے لیے جاؤں گا، تو آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آنکھ کھل گئی، فوراً جو ہے پریشان ہو گئے کہ میں نے سوال یہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا، یہ 5 انگلیوں کے اشارے سے کیا مراد ہے؟ 5 دن مراد ہے، 5 گھنٹے مراد ہے، 5 ہفتے مراد ہے، 5 سال مراد ہے، 5 مہینے مراد ہیں، میں کتنا جیوں گا؟ پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں جس کا میں نے ابھی نام لیا علامہ ابن سیرین کا، اس زمانے میں یہ بھی تھے۔ اپنے ایک خادم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاکید کر کے بھیجا کہ تم جا کر کے میرا نام بغیر بتائے کہنا کہ ایک مسلمان آدمی نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو یہ ان کا آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آدمی گیا اور جا کر کے پوچھا کہ صاحب ایک مسلمان نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ تو علامہ ابن سیرین نے کہا کہ اس قسم کا خواب دیکھنے والا مدینے میں صرف امام مالک ہو سکتے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم پہلے نام بتاؤ، خواب کس نے دیکھا ہے، خواب دیکھنے والے کا نام بتاؤ، اس کے بعد میں تعبیر بتاؤں گا۔ تو وہ خادم گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور جا کر کے کہا کہ صاحب وہ تو آپ کو پہچان گئے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ خواب بہت بڑا خواب ہے، تو آپ اپنا نام بتا دیجئے تاکہ میں بتا دوں جا کر کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جا کر کے بتا دو۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 انگلیوں کا اشارہ یہ اس سے مراد 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال نہیں، بلکہ اس ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے اور قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے علامہ ابن سیرین اتنے بڑے عالم تھے، فوراً ان کا ذہن منتقل ہوا ایک حدیث کی طرف اور ان کا ذہن منتقل ہوا ایک آیت کی طرف جس کے اندر بتایا گیا ہے 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا جو اشارہ کیا، اس سے یہ مراد تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ایک تو حدیث کی طرف اشارہ کیا اور ایک قرآن کی ایک آیت کی طرف۔ ہم جیسا آدمی ان پڑھ ہوتا کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں کرتا، اور بول کچھ چبک دیتا۔ لیکن علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کی ایک آیت جو سورہ لقمان کی ایک آیت ہے، آخری آیت سے اوپر کی آیت، آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 چیزیں سورہ لقمان کی آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بارش کب ہوگی، کل کو وہ کیا کمائے گا، کہاں کو مرے گا اور اس کی موت کہاں آئے گی، اور اسی طریقے سے بارش کب ہوگی، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ قیامت کا علم، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کا علم، اور اسی طریقے سے بارش کب ہوگی اس کا بھی علم، اسی طریقے سے کیا کمائے گا وہ اس کا علم، اور وہ کہاں مرے گا اس کا علم۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا یہ اس آیت کی طرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں۔ ایک واقعہ بڑا ہی دلچسپ میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں بات کو، اس آیت کریمہ کو۔ ابھی جو ہے آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں بھوپال مسلم ریاست تھی، مسلمانوں کی ریاست تھی، مسلمان حکمراں تھے، گورنر تھے، وہاں بادشاہ مسلمان تھے۔ بھوپال جو ایک ریاست مدھیہ پردیش کی راجدھانی ہے، تو وہاں ایک زمانے میں قاضی محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے قاضی القضات تھے، اور محمد صدیق حسن صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ
نواب قاضی القضات صدیق حسن قاضی القضات محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپال سے کہیں گئے ہوئے تھے باہر. جب وہ باہر گئے تو ایک نوجوان نے خواب دیکھا. اس کے ساتھ جو خادم تھا نوجوان قسم کا وہ اہل حدیث تھا بچہ. اس بچے نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ ایک بہت بڑا مجمع ہے اور اس مجمع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت رکھا ہوا ہے جنازے کا, اور اس جنازے کی نماز کون پڑھا رہے؟ نواب صدیق حسن صاحب پڑھا رہے. یہ خواب دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اس جنازے کی نماز نواب صدیق حسن صاحب پڑھا رہے ہیں. یہ خواب دیکھا نوجوان نے. آ کر کے محمد ایوب جو قاضی القضات تھے اس کے سامنے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, لاکھوں کا مجمع ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخت مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں جنازے کی شکل میں, اور اس کی جنازے کی نماز نواب صدیق حسن صاحب پڑھا رہے ہیں. تو محمد ایوب جو قاضی القضات تھے اس نے تعجب سے پوچھا کیا تم نے یہ خواب دیکھا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بالکل خواب دیکھا, یہ بالکل دیکھا خواب. تو کہا کہ نوجوان نے ہاں بالکل خواب دیکھا. تو قاضی ایوب نے یہ کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نواب صدیق حسن کا انتقال ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہنگامہ مچ گیا بھوپال میں کہ جو نواب تھے صدیق حسن صاحب بہت بڑے عالم تھے, ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو نوجوان نے پوچھا کہ صاحب آپ نے کیسا سمجھا؟ یہ خواب تو عجیب و غریب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخت مبارک پر ہے, اس کی جنازے کی نماز نواب صدیق حسن صاحب پڑھا رہے, اور آپ نے اس سے تعبیر دی کہ نواب صدیق حسن صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ کیسا سمجھے؟ تو کہا نا قاضی ایوب نے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کی جنازے کی نماز کوئی انسان نہیں پڑھا سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا سب نے فرداً نماز جنازہ پڑھی, جماعت سے نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے. پہلے عورتوں نے, مردوں نے, فرشتوں نے, اسی طریقے سے صحابہ کرام نے نماز ادا کی. کئی دن, دو یا تین دن لگ گئے اس کے اندر, اتنا بڑا مجمع تھا. تو نبی کی نماز کی امامت کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اس کا جنازہ ہو سکتا ہے, آدمی کا جنازہ ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے سمجھا کہ نبی کے آگے تو کوئی ہو نہیں سکتا, نبی کے آگے جنازہ ہی ہو سکتا ہے. اس سے میں نے تعبیر دی کہ نواب صدیق حسن صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. رکھا ہوا جنازہ وہ نواب صدیق حسن صاحب کا ہے وہ, اور شکل میں دکھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے. تو یہ میں نے تعبیر دی. بہرحال ہے خواب یہ ہر انسان دیکھتا ہے, لیکن اس کی تعبیر بتانا یہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہے. اس کے لیے بہت بڑا عالم ہونا چاہیے, دیندار ہونا چاہیے, پرہیزگار ہونا چاہیے. اور خواب کی تعبیر صحیح اس کی ہوگی جو سب سے زیادہ دیندار ہوگا. دیندار میں نے کل عرض کیا تھا کافر, فساق, فاجر لوگ بھی خواب دیکھتے, اس کی تعبیر بھی صحیح کبھی کبھی ہو جاتی ہے. لیکن عام طور پر ضابطہ یہ ہے کہ جو جتنا دیندار پرہیزگار ہوگا اس کے خواب کی تعبیر بھی اتنی ہی صحیح ہوگی. تو خواب دیکھنے کے لیے خواب کی تعبیر بتانے والا یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے, پرہیزگار ہے, دیندار ہے, نیک ہے. ان ساری چیزوں کو, باریکیوں کو دیکھ کر کے تعبیر بتانے والا تعبیر بتاتا ہے. اس کے بغیر اگر تعبیر اس نے بتائی تو تعبیر کے بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے اور تعبیر غلط بھی نہیں کر سکتی ہے. اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر خواب بیان کرنا چاہیے, اور خواب کی تعبیر بتانے والے کو بھی بہت سوچ سمجھ کر خواب کی تعبیر بتانی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.